اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ خالق کائنات اسے 5 انعام سے نوازتا ہے۔ جو بندہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ خالق کائنات اسے 5 انعامات سے نوازتا ہے۔ اتنے عظیم انعام جن کے بارے میں، جن کے لیے انسان دنیا میں تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے، یہ چیز مجھے حاصل ہو جائے، اللہ خالق کائنات نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ 5 انعامات بندے کو عطا فرماتا ہے۔ پہلا انعام یہ ہے جس کے لیے انسان دنیا میں مارا پھر رہا ہے، دھکے کھا رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے۔ پہلا انعام اللہ خالق کائنات اسے یہ عطا فرماتا ہے کہ دنیا کی حالت میں اللہ اس کے رزق کی تنگی کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ جو ہم دار کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، دار پر جا کر مانگتے ہیں، دار کے محتاج ہیں، وہ رزق جو ہم دار سے تلاش کرتے ہیں، اللہ خالق کائنات نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ ہمارے رزق کی تنگی کو دور فرما دیتا ہے۔ دوسرا انعام اللہ خالق کائنات بندے کو یہ عطا فرماتا ہے کہ اس کی جو قبر والی زندگی ہے اللہ خالق کائنات آسان فرما دیتا ہے۔ پہلا انعام اللہ خالق کائنات دنیا کے معاملات میں اس کے رزق کی تنگی کو دور فرما دیتا ہے، اور قبر کے جو معاملات ہیں، قبر کی جو زندگی ہے، اللہ خالق کائنات قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قبر جو ہے یہ انسان کی منزلوں میں سے مرنے کے بعد پہلی منزل ہے، مرنے کے بعد پہلی منزل ہے۔ اور اگر بندہ پہلی منزل میں ناکام ہو جائے، اگر پہلی ہی سیڑھی پر، جو سیڑھی پر ہم نے قدم رکھا ہے، وہی ناکام ہو جائے اس پر، تو وہ ہمارے لیے بدبختی ہے۔ اگر بندہ اپنا قدم بڑھائے کامیابی کی طرف، اگر پہلی ہی ناکامی ہو تو بندے کو بڑا پچھتاوا ہوتا ہے، بڑا مایوس ہوتا ہے کہ میں پہلی دفعہ ہی ناکام ہو گیا۔ انسان کی مرنے کے بعد جو پہلی منزل ہے، اگر یہ منزل کامیاب ہو گئی تو باقی جو منزل ہے اسی کے تصدق سے وہ کامیاب ہو جائیں گی، وہ کامیاب ہو جائیں گی۔ اگر پہلی سیڑھی، پہلی منزل ہماری ناکام رہی تو ہم آگے بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، یہ جنت کے باغوں میں سے یہ باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ اسے مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا کہ یہ مٹی میں ہم نے منوں کے حساب سے بندے پر ڈال دی ہے اور بندہ اس کے تھلے نیچے چلا گیا ہے، تو اسے یہ مت بھولو کہ یہ جو قبر ہے، حضور فرماتے ہیں یہ جہنم کے گڑھوں میں سے یا ایک گڑھا ہے، یا جنت کے مکانوں میں سے ایک مکان ہے۔ اگر تو قبر کے بارے میں اپنے آپ کو تیار کر لے، اپنے آپ کے اوپر تیاری کو لازم کر لے، تو یقین رکھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ قبر میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ قبر یہ مکان ہے انسان کا، یہ عالم برزخ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اگر قبر نہیں صحیح بندے کی تو وہ بندہ ناکام۔ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، قبر اے بندے تیرا آنا مبارک ہے، اے بندے تیرا آنا مبارک ہے، تو مجھ میں آیا، تیرا آنا مبارک ہے، تو زمین پر چلتا تھا، تو رب العالمین کے حکام کی پابندی کرتا تھا، تو نماز کی پابندی کرتا تھا، تو زکوٰۃ کی پابندی کرتا تھا، تو حج کی پابندی کرتا تھا، تو صدقہ خیرات بھی کرتا تھا، تو مسکینوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرتا تھا، یتیموں کے حقوق کو بھی ادا کرتا تھا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتا تھا۔ اگر تو آج قبر میں آیا ہے تو میرا حسن سلوک دیکھے گا، آج تو قبر میں آیا ہے، آج تو قبر میں آ گیا ہے تو میرے معاملات کو دیکھے گا۔ تو دنیا میں رب العالمین کو ذات کو راضی کرتا رہا، آج تو قبر میں آ گیا ہے تو آج تو مجھ سے راضی ہو جائے گا، آج تو مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو قبر، جب انسان قبر میں رکھا جاتا ہے تو اگر وہ جنتی ہے، اگر وہ نیک ہے، تو اللہ خالق کائنات کے حکم سے جنت سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جنت سے
ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس میں اس کے لیے کھانے آتے ہیں، جس میں اس کے لیے بچھونے لائے جاتے ہیں، طرح طرح کے میوجات اس بندے کے کھانے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ بندہ قبر میں ہی اپنی جنت کو محسوس کر لیتا ہے۔ وہ بندہ قبر میں ہی اپنی جنت کو محسوس کر لیتا ہے۔ اور جو بندہ گناہ گار ہو، بد کردار ہو اور گناہ کرنے والا ہو، جب وہ بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر میں دفن کیا جاتا ہے، تو قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہے، تیرا آنا نامبارک ہے، تو دنیا میں زمین پر چلتا تھا، گناہ کرتا تھا، یتیموں کے حقوق کھاتا تھا، یتیموں کے ساتھ ناانصافی کرتا تھا، والدین کے ساتھ بد سلوکی کرتا تھا، تو کسی کی عزت اور احترام نہیں کرتا تھا، نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا، روزے بھی نہیں رکھتا تھا، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا تھا اپنے مال کی۔ اگر تو آج قبر میں آیا ہے تو دنیا پہ رب العالمین کی ذات کو ناراض کرتا رہا، آج تو میرا حال بھی دیکھے گا میں تیرے ساتھ کرتی کیا ہوں، آج تو میرا حال بھی دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ روایات میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ قبر اس گناہ گار بندے کو دونوں طرف سے ایسے دھکیلتی ہے، ایسے ناپ دیتی ہے کہ اس بندے کی جو پسلیاں ہیں، جو ہڈیاں ہیں، ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، قبر جنت کے باغوں میں سے یا ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور قبر کی زندگی جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری روایات کو ارشاد فرمایا کہ قبر، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر تشریف لاتے تو آپ بہت اس قدر رویا کرتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آج تو ہم کسی کے مرنے پر اتنا نہیں روتے، کسی کے جانے پر اتنا نہیں روتے کہ ہماری داڑھی بھیگ جائے، ہماری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب قبر پہ تشریف لے کر آتے اور اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ وجہ پوچھی گئی، معاملات پوچھے گئے کہ یا امیر المؤمنین، آپ قبر پر آ کر اس قدر کیوں روتے ہیں، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے بندہ خدا، یہ اللہ خالق کائنات کی جب بندہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد انسان کی پہلی منزل ہے، اگر بندہ اس میں کامیاب ہو گیا تو آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا، تو اس لیے میں قبر پر روتا ہوں، کہیں یہ میری جو منزل ہے یہی ناکام نہ ہو جائے، کہیں میں اس میں نہ پکڑا جاؤں، کہیں یہیں پر میرے نماز ختم نہ ہو جائیں، اس وجہ سے میں قبر پر آ کر روتا ہوں۔ تو یہ قبر جب انسان کو مد نظر رہے گی، انسان کے ذہن میں رہے گی، انسان کے تصور میں رہے گی، تو یقین جان لیجئے انسان جب زمین پر قدم رکھے گا اکڑ کر نہیں چلے گا، غرور نہیں کرے گا، تکبر نہیں کرے گا، غیبت نہیں کرے گا، چغل خوری نہیں کرے گا، باز نگاہی نہیں کرے گا، زنا نہیں کرے گا، ہر وقت وہ اس خیال میں رہے گا کہ میں نے مرنا ہے، میں نے قبر میں جانا ہے، تو قبر میرے ساتھ کیا حال کرے گی، تو قبر میرے ساتھ کیا حال کرے گی۔ تو اس لیے قبر کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے بہترین ذریعہ نماز ہے، قبر کو آسان بنانے کے لیے بہترین ذریعہ نماز ہے۔ تو میں بیان کر رہا تھا، جو بندہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ خالق کائنات اسے 5 انعامات سے نوازتا ہے۔ کتنے؟ 5 انعامات سے نوازتا ہے۔ پہلا انعام جس کے لیے انسان در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، رزق کی تلاش میں مارا پھرتا ہے، اللہ خالق کائنات دنیا میں اس کی رزق کی تنگی کو دور فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا انعام اللہ خالق کائنات نماز پڑھنے والوں کو یہ عطا کرتا ہے کہ جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے، جب وہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، قبر اسے پریشان نہیں کرتی، قبر اسے تنگ نہیں کرتی، قبر اسے دباتی نہیں، قبر میں بچھو اور بگوڑے اور نہیں ہوتے، بلکہ وہ قبر اس کے لیے راحت اور جنت کا مقام بن جاتی ہے، وہ قبر اس کے لیے جنت کا مقام بن جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، تیسرا انعام بندے کو یہ ملتا ہے کہ اللہ خالق کائنات میدان حشر میں اسے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، اس کا نامہ اعمال اسے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ جس بندے کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس بندے کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ بندہ جہنم میں جائے گا، اور وہ اپنا ہاتھ کھا جائے گا، اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔
تیسرا انعام بندے کو یہ ملے گا کہ جو نماز پڑھتا ہے اللہ خالق کائنات اسے اس کا جو نامہ اعمال ہے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں جو بندہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے چوتھا انعام اسے یہ ملے گا کہ وہ پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ چوتھا انعام یہ ہے کہ پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں جو پل صراط ہے یہ تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اس قدر باریک ہے، بال سے زیادہ باریک ہے۔ جو بندے جس کے جتنے اعمال ہوں گے، جس قدر وہ اعمال کرتا ہوگا، جس کے اعمال جس قدر اچھے ہوں گے، وہ اسی سپیڈ کے ساتھ، اسی ریل کے ساتھ اس جو پل صراط ہے اسے گزر جائے گا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بجلی کی چمک کی طرح سے وہاں سے گزر جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گھوڑوں کی سپیڈ سے گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دوڑ کر گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو آہستہ سپیڈ کے ساتھ گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے اعمال بہت تھوڑے ہوں گے، وہ وہاں پر رگڑ رگڑ کر جہاں اور پل صراط کو عبور کریں گے، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جو کٹ کٹ کر جہنم میں گرتے چلے جائیں گے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ جو پل صراط ہے یہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے، جہنم کے اوپر ایک پل ہے جو تلوار سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والا بندہ پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اور 5واں انعام حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، 5واں انعام اسے یہ دیا جائے گا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ خالق کائنات اسے بغیر حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ بغیر حساب و کتاب اس بندے کو داخل فرما دیا جائے گا جنت میں۔ تو یہ 5 انعام نماز پڑھنے کی وجہ سے بندے کے نصیب میں آ گئے۔ 5 انعام بندے کے نماز پڑھنے کی وجہ سے بندے کے نصیب میں آ گئے۔ کیوں آئے؟ نماز پڑھنے کی وجہ